بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں۔ آپ کی آل کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین پر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا عمل تنگ دستی ختم کرتا ہے، نوٹوں کی برسات ہوگی، کروڑ پتی لوگوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر 3 عدد کالی مرچیں لیں اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ 3 نام ہیں، یہ 3 نام ان کالی مرچوں کے اوپر اس طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کا فائدہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرانگی کے عالم میں چلے جائیں گے کہ چند منٹ کے عمل نے آپ کی زندگی بدل دی، آپ کے حالات بدل دیے، آپ کے مقدر بدل دیے، آپ کی تنگ دستی کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اس چند منٹ کے عمل کی بدولت رب کائنات نے اتنے راستے آپ کے لیے آسان کر دیے، آپ کی زندگی کو اتنا سہل کر دیا، زندگی میں ایسی بہاریں اللہ نے پیدا فرما دی، ایسی خوشحالی اللہ نے پیدا کر دی کہ تمام مایوسیاں، پریشانیاں اللہ نے دور فرما دی۔ 3 عدد کالی مرچوں کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، چند منٹ کا یہ عمل ہے، 5 سے 7 منٹ آپ کو لگیں گے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، پھر اس کے نظارے دیکھنے ہیں، قدرت کی کرم نوازیاں اور کرشمہ سازیاں دیکھنی ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسی کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں اور اس کا لفظ لفظ سنیں۔ یہ ساری محنت آپ کے لیے کی گئی ہے کہ آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی غربت دور ہو جائے اور جو مہنگائی کی وجہ سے پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یاد رہے، تنگ دستی ایسی بلا ہے، غربت ایسی بلا ہے اور مفلسی ایسی بیماری ہے کہ اس کے علاج کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ملیں تھیں اور دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی، ہر سہولت موجود تھی، لیکن قسمت نے ایسی کروٹ لی، ایسا قسمت کا پانسا پلٹا کہ آج ٹکے ٹکے کو ترس رہے ہیں، روپے روپے کو ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں کہ ان کو کوئی نعمتوں کی سلسلہ مل جائے۔ جہاں جاتے ہیں مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، دروازے بند ہو گئے، رحمتوں کے برکتوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ جب رزق دے تو اللہ کی راہ میں بانٹا کرو، تقسیم کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ بھلا کرنے والوں کو اللہ بھلا فرماتا ہے، بانٹنے والوں کو اللہ کبھی کمزور نہیں ہونے دیتا، بانٹنے والوں کے پاس کبھی ختم نہیں ہوتا، بانٹنے والے سخی ہوتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، عارف کھڑی رومی کشمیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر،
سخیاں، سخیاں کل مال نہیں ہوندا، اللہ اکبر، سخی کدی کنگال نہیں ہوندے، سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، جو سخی ہوتا ہے مالا والے سخی نہیں ہوندے، کیا کہنے، مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ جو اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے وہ بھوکا نہیں سوتا، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ میرے بندوں کا رزق بڑھے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ نے کس کو دینے ہیں؟ اپنے بندوں کو ہی دینے ہیں نا۔ وہ تو غیروں کو بھی دے رہا ہے، بیگانوں کو بھی دے رہا ہے، تو جہاں بیگانوں کو دیا جا رہا ہے وہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے 3 عدد کالی مرچ لینی ہے، آپ کو دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں، مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں، بازار جانے کی ضرورت نہیں، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر کے کچن کے اندر یہ چیز مل جائے گی آپ کو۔ کچن میں خواتین مسالہ یوز کرتی ہانڈیوں میں کھانا بنانے میں، تو اس مسالے کے ڈبیا میں سے آپ کو 3 عدد کالی مرچیں لے لینی ہے۔ اب 3 عدد کالی مرچوں کے اوپر کرنا کیسے ہے؟ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یہ 15 شبان المعظم کی رات کو بھی آپ کر لیں اور آگے پیچھے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، جب چاہیں عشاء کی نماز کے بعد، اس رات میں ذرا خاص پیکج ہے، خاص رحمتیں برس رہی ہیں، خاص انوار و تجلیات ہیں، قبولیت کے خاص لمحات ہیں، تو 3 عدد کالی مرچیں لیں اور 1 عدد کالی مرچ کو پکڑیں، اس کے اوپر آپ نے یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ ناس کتنی بار پڑھنی ہے؟ 1 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے 1 کالی مرچ کے اوپر۔ اب آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دینا ہے، ڈبیا میں رکھ دیں، پلیٹ لے لیں آپ، اس کے اندر رکھ دیں، نیچے زمین پر نہیں رکھنی، بے ادبی نہ ہو، ایسے نہیں رکھنی، ہو سکتا ہے مٹی کیسی ہے کیسی نہیں ہے، جگہ کیسی کیسی نہیں ہے، تو آپ نے وہ کالی مرچ رکھ دینی ہے، پھر دوسری کالی مرچ اٹھا لینی ہے، اس دوسری کالی مرچ کے اوپر بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لا ریب فی، اس کلام کی یہی سورہ آخری جو ہے، سورہ نمبر 114 قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ سب سے آخری سورت ہے، سورہ ناس۔ پھر آپ نے پہلے کی طرح ہی سورت ناس کی تلاوت کرنی ہے، دوسری کالی مرچ کے اوپر بھی سورہ ناس پڑھنے کے بعد اس کو بھی وہیں رکھ دیں۔ اب تیسری کالی مرچ اٹھا لیں، اس کے اوپر بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تینوں کالی مرچوں کے اوپر آپ نے یہ سورہ مبارکہ 1 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، یہ 3 بار تینوں نام پڑھے تو 1 بار ہو گیا، یہ تینوں اسماء مبارک پڑھے تو 1 بار،
ایک بار ہو گیا. یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے، معبود برحق، معبود حقیقی، خدا تعالی، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس نام کا ورد کرنے والا کمال عروج پاتا ہے. آپ نے یہ نام پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. یا اللہ، یا رزاق. اور یا رزاق کا معنی کیا ہے؟ خوب خوب روزی پہنچانے والا، خوب خوب روزی پہنچانے والا. اللہ اکبر. یا رزاقوں کا ورد کرنے والا کروڑ پتی ہو جاتا ہے. لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی. اس وظیفے سے نوٹوں کی بارش ہوگی، نوٹوں کی برسات ہوگی. لیکن اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے. یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب. اب یا وہاب جو ہے اس کا ترجمہ آپ سنیں گے، معنی سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. اس کا معنی ہے بڑا فیاض، بڑا سخی، دینے والا، عطا فرمانے والا. یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب. اے خوب خوب روزی دینے والے، بہت بڑے سخی، بڑے فیاض عطا فرمانے والے، کھلا عطا فرمانے والے. اللہ اکبر. ان ناموں سے اللہ کو 11 مرتبہ پکارنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11. ہر مرچ کے اوپر 11 مرتبہ یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب. 11 مرتبہ. ایک مرچ اٹھائیں، اس کے اوپر 11 بار یہ پڑھ لیں. پھر دوسری مرچ اٹھائیں. میں پھر بتا دوں، ان تینوں ناموں کو پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تینوں نام پڑھیں گے تو ایک مرتبہ ہو گیا، پھر تینوں پڑھیں گے تو 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح ہر مرچ کے اوپر 11 بار پڑھنا ہے. یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب. آپ سب پڑھ لیں، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. یا اللہ، یا وہاب، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب. اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. پہلے یا اللہ، پھر یا رزاق، یا وہاب. 11 بار پڑھنے کے بعد اب ان کالی مرچوں کو کالے کپڑے میں لپیٹ دینا ہے. کہاں؟ یہ طریقہ کار ہے اس کا. کالے کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے اس کی ایک پوٹلی باندھ لیں. جتنے گھر کے آپ کے افراد ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، کاروبار اپنا ہے، بیگانہ ہے، جس طرح سے بھی ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر افراد کام کاج کرنے والے ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، جو رزق روزی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان سب کے سروں کے اوپر سے اس طریقے سے آپ نے وارنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے 7 مرتبہ سب کے سر کے اوپر سے آپ نے وارنا ہے. اور یہ ہاتھ آپ کا داہنی طرف جائے، یعنی کہ یہ دایاں ہاتھ ہے تو یہ لیفٹ کی طرف آئے تو یہ دائیں سائڈ ہو جاتی ہے، سیدھی طرف. سمجھ آ رہی؟ 7 مرتبہ، یعنی یہاں دائیں کندھے سے شروع کریں، یہاں سے شروع کیا، ایسے یہ چکر آیا تو یہاں پر آ کے 1 مکمل ہو گیا. 2، 1، 2، 3، 4، 5، 6 اور 7. 7 مرتبہ ہو گیا. ہر فرد کے اوپر سے، چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، مرد و خواتین سب کے لیے یکساں ہے. 7 مرتبہ وار لینے کے بعد اب آپ نے اس پوٹلی کو
جس کے اندر 3 کالی مرچیں ہیں. یہ کالے رنگ کے کپڑے میں آپ نے باندھ دیا، اس کو پوٹلی بنا لی. اب اس پوٹلی کو آپ نے سب کے سروں کے اوپر سے 7 بار وار کر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو صندوق میں رکھ دینا ہے. جس جگہ پر روشنی نہ پڑتی ہو، روشنی نہ پڑتی ہو، گھر کے اندر ایسی جگہ ہوتی ہے، الماری ہو گیا، جیسے کپڑوں والی سیف الماری ہوگی، تو اس میں کسی بڑے کپڑے میں چادر ہے، کمبل ہے، اس میں لپیٹ کے رکھیں. لیکن رکھتے ہوئے یہ احتیاط کیجیے گا کوئی نکال نہ لے اور کوئی گرا نہ دے. اور اس میں ایک شبے کا احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کوئی کپڑے نکالے اور وہ آپ کی کرائی محنت ضائع ہو جائے اور وہ گر جائے. اگر وہ گر گئی، اس سے روشنی لگ گئی، تو آپ کا عمل دوبارہ پھر کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو کسی صندوق میں محفوظ جگہ پر رکھیں، کوئی ڈبیا لے لیں، اس کے اندر اس کو پیک کر کے رکھیں، لیکن ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے کوئی نکال نہ سکے. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر گھر کے اندر کیاریاں ہوتی ہیں پودوں کے لیے، کسی گملے میں، کسی کیاری کے اندر اس کو مٹی کے اندر ہمیشہ کے لیے دبا دیں جہاں سے اس کو کوئی نکال نہ سکے. بس یہ کرنا آپ کا کام ہے. پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی طرف سے کرشمہ سازی کیا ہوتی ہے، فضل و کرم کیا ہوتا ہے، رب کی رحمت کیا ہوتی ہے. یہ اللہ کے 3 نام کالی مرچوں پر، 3 کالی مرچوں کے اوپر پڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خزانہ غیب سے روزی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کروڑ پتی لوگوں میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نوٹوں کی برسات ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا یہ ورد ہر مرچ پر ایک بار سورۃ ناس اور 11 مرتبہ یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو. یہ چھوٹا سا عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، میری بہنیں بیٹیاں کر سکتی ہیں، میرے دوست میرے بزرگ کر سکتے ہیں. اس عمل کی بدولت انشاءاللہ تعالی آپ پستی سے نکل کر بلندی پر آ جائیں گے. اور آپ کے بھی بچوں کی خواہش ہے ہمارا بھی گھر ہو، آپ کے بچوں کی بھی خواہش ہمارے لیے اچھے کپڑے ہوں، آپ کے بچوں کی بھی خواہش ہے ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا نظام اچھا ہو، آپ کے اہل خانہ کی بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، خواہش ہے کہ ہمارا کھانے پینے کے معاملات اچھے ہوں اور ہماری تعلیم، تربیت، ٹریننگ اور زندگی کی آسائشیں اچھی ہوں. تو یہ عمل آپ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ضرور کیجیے گا. اور اس عمل کو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، فارورڈ کریں اسے، دوسرے لوگوں کو ارسال کریں، اپنے فیس بک آئیڈیز پر لگائیں. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اور اللہ مال دے، رزق دے. تو پھر آپ نے یہ مال اور رزق اپنے تک محفوظ نہیں رکھنا، سمیٹ کر نہیں رکھنا، اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. اور خاص طور پر دینی ادارے کی خدمت کرنی ہے. خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، جہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے دن رات شب و روز قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مہمانوں کی تعلیم و تربیت بھی یہاں ہو رہی ہے، ان کی کفالت کا اہتمام بھی یہاں پر ہو رہا ہے. اور الحمدللہ یہاں بچیاں بچے عالم دین حافظ قرآن بن رہے ہیں اور معاشرے کے اچھے انسان بن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن رہے ہیں. ان کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر اپنا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عطیات دے کر ان کی خدمت کرنی ہے اور صدقہ جاریہ میں شامل ہونا ہے اور اپنے مال کو بڑھانا ہے. کیونکہ جس مال سے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، اہل اللہ کی خدمت کی جائے، اہل ذکر کی خدمت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کی جائے، میرا یقین کامل ہے کہ اس مال میں برکتیں ہی برکتیں اللہ پیدا فرما دیتا ہے. آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں،